بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں اور آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن میں آپ تمام دوستوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جمعہ کی، اور اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز اور جمعرات کے روز ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت میں پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، اور آپ کا کل بھی انتظار کیا ہمارے بہت سارے ناظرین نے، اور کل کسی ایک وجہ سے آپ پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے۔ میرے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، کل آپ کا ہم انتظار کر رہے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ راستے سے آپ کو اپنے بھائی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں جانا پڑا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ بس دنیاوی تقاضے تو پورے کر رہے ہیں، اصل تو تقاضا ہے دعا کا، بس وہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرے گا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی ہم نے کل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، تو آج بھی جو لوگ سن رہے ہیں آپ سے پھر درخواست ہے کہ خاص طور پہ حضرت کے بھائی اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کے شفا کے لیے دعا کریں۔ آمین آمین۔ اچھا، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کو دیکھیں، آغاز میں دو باتیں ہم نے کرنی ہیں۔ ایک تو ہم نے اپنے ملکی معیشت سے جڑی ہوئی ایک بہت بڑی خبر ہے، اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کیونکہ آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے، تو نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی ماہرین ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑی ایک برائٹر سائڈ جو ہے نا وہ دکھائی ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ 56% سے بھی زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد 56% سے زیادہ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ہر سال بچے میٹرک بھی پاس کرتے ہیں، انٹر بھی پاس کرتے ہیں، ماسٹرز بنتے ہیں، مگر ان کے پاس جابس نہیں ہوتی۔ والدین بہت زیادہ خرچ کرنے کے بعد جو ہے بڑی مایوسی کی زندگی میں آ جاتے ہیں، بچے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر بعض اوقات غلط سوسائٹی میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ سیلانی پاکستان کا یوں سمجھ لیجئے کہ واحد ادارہ ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ وہ 1 ملین بچوں کو سافٹ ویئر ڈیولپر بنانے پر نکل چکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاکستان کی تاریخ رقم ہوئی ہے، آج تک 7 ہمارے انٹری ٹیسٹ اسٹیڈیم میں ہوئے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیڈیم کراچی میں بھی ہوا، اور ان ٹیسٹوں میں ملک کا صدر بھی، گورنر بھی اور بڑی شخصیاتیں آتی رہیں۔ اسلام آباد میں بھی ٹیسٹ ہوئے، فیصل آباد، اب انشاءاللہ تعالیٰ قذافی اسٹیڈیم میں بھی ہونے جائے گا انشاءاللہ، لاہور میں، فیصل آباد میں بھی، پشاور میں بھی ہوگا۔ تو بہرحال ہم نے یہ سوچ لیا کہ نوجوانوں کو انٹرپرینیور کرو، وہ ملازمتوں کے لیے دھکے نہ کھائیں، تو اس کے لیے ان کا لیپ ٹاپ جو ہے نا ان کی سب سے بڑی جاب بن جائے۔ ہم لیپ ٹاپ لوگوں کو دیتے ہیں قسطوں پر، 1.5 سال کی قسطوں پر، جدید لیپ ٹاپ جو آج، اور اس کو مارکیٹ میں اگر روپے کا ہے تو ہم اس کو 14 لگا دیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، قسطوں پر۔ تو اس طرح جو کام سیلانی کر رہا ہے نوجوانوں پر، پاکستان نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ایک بہت بڑا نعرہ بھی ہم نے مار دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، ٹھیک ہے پاگل ہوں گے، لوگ کہتے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا کالمسٹ ہے جاوید چودھری، اس نے لکھا تھا اپنے کالم میں کہ سیلانی جو نعرہ مار رہا ہے نا کہ یہ پاکستان قرض اتر آئے گا اور ہر سال $100 بلین کمائے گا، یہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اتنی کمائی آئی ٹی سے جو ہے وہ آئندہ کچھ سالوں میں کمائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا پورا قرضہ جو ہے وہ بھی اتر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ پلان ہے سیلانی کا، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسی ٹریک کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ منزل کی طرف ہم ضرور پہنچیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اچھا، دوسری بات پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو سیلانی کی ٹیم میں بھی جو نوجوان کام کر رہے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ دن رات ایک کر کے، ذرا ان پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اب روزانہ تقریباً 3 لاکھ افراد سیلانی سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں 2 لاکھ افراد کے تو حلق میں
خوراک جائے, اتنی خوراک استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں روز کی 2 لاکھ افراد. تو ظاہر ہے یہ معاملہ کام کر رہا ہے, اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور پاکستان کے علاوہ ٹرکی میں بھی ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. ٹرکی کے لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا, شام کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. اچھا, وہ تو بڑا خوشحال ملک ہے. شام کے لیے کے لوگوں کے لیے سیلانی نے جو بنایا ہے وہاں پر بریڈ پلانٹ, اس پہ روزانہ 1 لاکھ روٹیاں پک سکتی ہیں. اچھا, تو میرا یہ کہ نوجوان کام کر رہے ہیں. ہم نے تو پاکستان کا مستقبل دیکھنا ہے, کیونکہ جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ نہ کرنے والے کام کیے گئے ہیں. جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھائی جو ہے ان سے ملاقات کے لیے آیا, تو اس نے ایک پرچی بھیجی سیکرٹری کو, اس پہ اس نے نام لکھا اور برابر ساتھ لکھا کہ برادر بانی پاکستان. سیکرٹری نے پرچی جو ان کو دی ہمارے قائد اعظم کو, تو آپ نے کہا میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا. اس نے یہ کیوں لکھا برادر ہے, برادر بانی پاکستان. یعنی آپ سوچیں کہ وہ جس نے پاکستان بنایا اس نے اپنے بھائی سے ملاقات اس لیے نہیں کی کہ اس نے بھائی نے اپنے بھائی کو کیش کرنا چاہا, اور یہاں کاکے مامے چاچے بھتیجے بھانجے سارے کے سارے حکومتوں میں, سارے کے سارے مطلب ملازمتوں میں. تو اس ملک کے ساتھ جو کالا کام کیا ہے ہمارے بڑوں نے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حشر نشر ہوگا اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اچھا, ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو حالات حاضرہ سے متعلق جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بات کریں. ہم نے روپے کی قدر کے گرنے کے حوالے سے پروگرام میں کافی زیادہ بات بھی کی اور ہم نے تنقید بھی کی, ٹھیک ہے. آج روپے کی قدر جو ہے اس میں اس طرح بہتری تو نہیں آئی, مگر گزشتہ کچھ دنوں کی نسبت جو ہے ان دنوں کچھ بہتری آ رہی ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھی خبر تو ہے, مگر ماہرین جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی سی بات بری بھی ہے. دیکھیں اس وقت سرکاری سطح پر روپیہ جو ہے وہ ڈالر جو ہے 218 روپے کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور بازار میں ڈالر مل رہا ہے 214 روپے کا, 4 روپے فرق پہ بک رہا ہے. لیکن آپ جاؤ نا اس وقت ڈالر بیچنے کے لیے مارکیٹ میں تو آپ سے 200 میں نہیں لیں گے. اچھا, ڈالر نہیں خریدا جا رہا؟ بالکل نہیں خریدا جا رہا. آپ سے کہیں گے 190 روپے کا دو. تو میں اس وقت وزیر خزانہ سے کہوں گا کہ ایک فارمولہ میرے ذہن میں آیا, ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں. دیکھیں اس وقت ڈالر بازار میں, کیونکہ پاکستان میں لوگ ڈالر میں ارب پتی ہیں, ڈالر ارب پتی ہیں, ارب پتی ڈالر میں. پاکستان میں لوگ کروڑ پتی, لوگ ارب پتی ہیں, روپے میں نہیں, ڈالر میں ارب پتی ہیں. یہ مجھے آج سے 10 سال پہلے پتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ایک کام کریں, ایک اسکیم لانچ کریں. آپ نے کہا کہ میں پرسوں کہا کہ آپ مجھے 1 مہینے بعد جو ہے میں قسط مل جائے گی IMF. آپ کو کس کی ضرورت, کوئی ضرورت نہیں. آپ خالی ایک اسکیم لانچ کریں کہ جن کے پاس کالا دھن ہے, یعنی ڈالر کی صورت میں, وہ 5,000 ڈالر سے لے کر 5 کروڑ تک, 50 کروڑ تک وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیں. ایک دام طے کر لیں 150 روپے کا یا 125 روپے کا, کیونکہ اس وقت تو ڈالر کو لے ہی نہیں رہا نا. ڈالر ایسا ہو گیا سانپ بچھو کی طرح قابل نفرت ہو گیا اس وقت. یہ تو اس لیے لوگ ڈر بھی رہے, کیونکہ پتا ہے کہ بیڑا غرق تو ہوگا. جس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے تو وہ تباہ تو ہوں گے نا. یہ تو ملک سے غداری کی ان لوگوں نے کہ ذخیرہ دوزی کی. تو یہ جتنے بھی مافیا ہیں, چھوڑو مافیا. میں تو کہوں گا مفتاح اسماعیل صاحب بڑے اچھے آدمی ہو, آپ بڑے سچے آدمی ہو. میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ سے میری کئی ملاقاتیں. میں نے ان کو کہا تھا پانی بھی ریاست کا مت پینا. یہ بندہ ایسا ہے جو اپنے جیب سے ٹکٹ دیتا ہے. اچھا, ہاں, یہ سرکاری ٹکٹ نہ تنخواہ لیتا ہے, نہ سرکاری مطلب یعنی کہ تنخواہ لیتا ہے, نہ ٹکٹ, یہ اپنے پیسے سے ٹریول کرتا ہے. تو میں نے کہا تو پانی بھی نہیں پیو ادارہ ریاست کا, جیسا بشیر فاروق بھی نہیں پیتا پانی. خیر بہرحال مختصر کہنے کا یہ کہ آج اگر یہ اناؤنس کرتے نا کہ بھائی جن کے پاس ڈالر ہے وہ ہمیں جمع کرا اسٹیٹ بینک میں, اور ہم جو ہے اس کو وائڈ کر دیتے, تو میں سمجھتا ہوں ایک ساتھ 15-20 بلین ڈالر تو آ جائیں گے. اچھا, 15-20 بلین ڈالر آ جائیں گے بھائی, 15-20 بلین ڈالر آ جائیں گے پاکستان سے. اتنا ہمارے پورے پاکستان میں ڈالر خریدا گیا ہے. اور ہے, ارے میں وہ کیا بتاؤں, جب یہ 500 کا نوٹ بند ہوا تھا نا, تو ایک صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ یار میرے پاس 1.5 ارب, اس نے نہیں, اس کے 1.5 ارب روپے کے 500 نوٹ پڑے ہوئے, آپ مہربانی کر کے اسٹیٹ بینک سے بات کرو تو میں سیرانی کو 5-10 کروڑ روپے دے دوں گا. اچھا, میں نے بات بھی کی. اچھا, تو اسٹیٹ بینک کی طرف جواب آیا کہ بھائی ہم نے 1000 روپے نوٹ پر بات ہو رہی ہے,
500 تو لوگوں کے پاس 1.5 ارب کا تو ایک آدمی کے پاس 500 نوٹ پڑے تھے. واہ واہ واہ, تو میرے بھائی میں کہوں گا کہ جناب اسماعیل صاحب ایک اسکیم لانچ کریں کہ 5,000 سے زیادہ کے پاس بول رہے ہیں نا وہ جمع کرائے اس میں اسٹیٹ بینک میں, اس کا آپ وائٹ دھن کر دیں, وہ پھر وائٹ منی ہو جائے گی. اس طرح آپ کو 10-15 ارب تو مل جائیں گے, 10-15 بلین ڈالر مل جائیں گے, آپ کسی بھی IMF کے جوتے نہیں چاٹو گے. دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں آیا ہے فیصل آباد سے ارم صاحبہ کا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, ماشاءاللہ, آپ کو مبارک ہو. انہوں نے کہا کہ 3 جولائی کو پیدا ہوئی ہیں, یہ 3 ذی الحج بھی تھا. ہم ان کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں رمیسہ یا عمل, تو ان دونوں میں سے کیا نام جو ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے, کس ٹائم کی اجازت آ رہی ہے, استخارہ کر کے بتا دیں. نہیں, عمل کا تعلق نیک سے نیک عمل, عمل سے عمل ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر ملتان سے ثنا صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو رشتوں کے مسائل کا سامنا ہے, آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا کہیں کوئی کسی نے کوئی بندش وغیرہ تو نہیں کروائی ہوئی. بیٹا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے, میرا اللہ سے مدد مانگے. آج جمعے کا دن ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے, 30 دنیا کی 70 آخرت کی. تو انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. ہمارا نصاب جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اسکرین پہ دکھا دیا جائے گا کہ محرم و حرام کا نصاب ہمارا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا مالک الملک, یا مالک الملک, اور پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پورے مہینے میں 3 نفلی روزے رکھیں. اور جمعے کے دن خاص اہتمام کریں کہ عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم آپ بھی پڑھیں, جو سننے والی ہے سب مردوں سے درخواست ہے کہ مسجد میں جا کر پڑھیں, عورتیں گھر میں اپنے پاس جہاں نماز پڑھتی وہاں پڑھیں. اور جب غروب آفتاب قریب آئے تو اللہ سے دعا مانگیں. خاص یہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا, بخاری شریف کی حدیث سے ثابت بھی ہے, اور یہ ولادت آدم کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت آپ دعا مانگیں گے نا عصر سے مغرب, یا اللہ یا رحمان, یہ پڑھتے جب 1 گھنٹہ گزر جائے گا دعا مانگیں, پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کام جو ہے نا مہینوں کام وہ منٹوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ملتان سے ثنا صاحبہ نے یہ سوال کیا تھا جن کو ہمیں جواب دے رہے تھے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس ساجد صاحب کا کراچی سے. انہوں نے کہا ہے کہ بارش کا پانی جو ہے اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا نماز وغیرہ ہو سکتی ہے؟ کہیں یہ گندے بارش کا پانی سے اچھا پانی کون سا ہو سکتا ہے؟ بارش کا پانی ڈائریکٹ لگ جائے تو ہو سکتی ہوگی شاید. نہیں, بارش کا پانی ڈائریکٹ بھی لگ جائے, اور یہ جو پانی بھرا ہوتا ہے اس سے بھی نماز کو. آپ کو پتا کہ یہاں گٹر پہلے ابل رہا تھا اور ابھی بھی گٹر ابل رہا ہے اور پانی کھڑا ہوا ہے. ایک تو بارش چل رہی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن بھائی اس پانی سے آپ کو کپڑے سے نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے. جو پانی جس کے بعد کنفرمیشن ہے کہ یہاں گٹر ابل رہا تھا اور ابھی بارش رک گئی ہے اور وہ پانی اس میں ملا ہوا ہے, تو آپ سمجھ آتے کہ بھائی ناپاک ہے. ورنہ بارش بھی ہو رہی ہے, آپ گزر بھی رہے ہیں, جگہ جگہ بارش ہو رہی ہے تو پانی اڑ بھی رہا ہے, تو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ایبٹ آباد سے ایک خاتون نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بہو نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. دم میں ناک کے ناک میں دم کہیں ساس کر رہی ہوتی, کہیں بہو کرے, دونوں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں نا, اے عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا. تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تم بڑی ناشکری ہو. اور پھر سرکار نے فرمایا تم کو جتنا مل جائے شوہر کی طرف سے, کبھی اس نے نہیں دیا نا تم کہو گے تم سے کچھ ملا ہی نہیں آج تک, یہ ساری زندگی کا انکار کر دو گے. یہ الفاظ آج بھی بولے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تم سے کچھ ملا ہی نہیں آج تک, یہ حضور کے الفاظ ہے کہ کچھ آج تک کوئی خیر ہی نہیں ملی, اب جبکہ شوہر نے 30 سال تک خیر دی ہو. اچھا, تو یہ خواتین کی فطری بات. ہاں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک میں ہو, یہ لازمی نہیں. سیدہ کائنات تھی نا, خدیجہ کبریٰ بھی تھی, سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تھی, حضرت حفصہ بھی تھی. بہرحال جمعے کے دن خاص اہتمام کریں میری امی جان. آپ جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ پڑھیں یا ودودو یا ودودو. یا ودود کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنے والی ذات. یہ پڑھ کر آپ اپنے کچن میں جائیں اور چینی اور نمک پہ دم کر دیں اور پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکائیں. انشاءاللہ جو کھانے کھائے گا آپ کا دل نرم ہو جائے گا, بہو کا دل بھی نرم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اور باقی سارے لوگ جو اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں, اگر کسی کی ساس نے ناک میں دم کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں سر, پورا خاندان سب کو فائدہ ہوگا. دیکھو اللہ کے نام کا تو نور ہے نا. ہاں, بے شک بے شک بے شک.
اچھا، کوئٹہ سے ہمیں نہیں، اسلام آباد سے ہمیں ایک خاتون نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ انہیں تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے اور ساتھ انہیں پائلز جسے بواسیر کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو یہ اس بیماری کا بھی سامنا ہے. روحانی طور پہ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح اس کا علاج کروں. دیکھیں یہ جو دوسری بیماری آپ نے بتائی نا اس کو رپیٹ نہیں کرتا میں، وہ ہے اس کا علاج بڑا آسان ہے اور بڑا مؤثر علاج ہے. وہ ہے فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت میں سورہ علم تری کیفہ. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ اتمام کر لیں گے نا تو بیماری تو بھاگ جائے گی انشاءاللہ. اتنی زبردست یہ نسخہ ہے، اتنا زبردست مجرب نسخہ ہے. پہلی رکعت میں پہلی سورہ علم نشرح یاد کر لیں. علم تری تو سب کو یاد ہوتی ہے، تو بہرحال پھر بھی اس کو قرآن پاک سے اس طرح دیکھ کر مخارج کے ساتھ پڑھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. باقی آپ تھائرائیڈ کے لیے بھی اور اس مسئلے کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 2-3 گھٹ پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں. اور مجھے خط لکھیں آپ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، میں آپ کو انشاءاللہ علاج دے دیتا ہوں. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی. صحیح. پھر کوئٹہ سے ارم صاحبہ نے میرا رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ خود بہت بیمار ہیں، ٹھیک ہے، بیمار ہوتی جا رہی ہیں. دوسرا ان کو جو ہے وہ ہے بچے پڑھتے نہیں ہیں. یہ بھی میرا خیال ہے بیماری کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ماؤں کی ٹینشنوں کی، کہ بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں فجر کی نماز کے جب آپ اٹھتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے بچے ابھی نہیں اٹھیں، بچوں کو بھی اٹھانا چاہیے. حدیث پاک میں 7 سال کا بچہ ہو جو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھاؤ، مار کے، سمجھے. تو بہرحال یہ کہ جب صبح آپ اٹھتی ہیں نا فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے، تو آپ اٹھ کر 70 مرتبہ پڑھ لیا کریں وضو کر کے، یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح. یہ پڑھنے کا پھر اس کے بچوں کے پاس جائیں اور ان کے سینوں پہ پھونک ماریں، ان کا اللہ کشادہ ہو جائے گا. باقی یہ کہ آپ اپنی شفا کے لیے ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 2-3 گھٹ پانی دم کر کے پانی پی لیا کریں. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن بہترین دوا ہے، آپ کو دوا سمجھ کے پیے. باقی الحمدللہ رب العالمین آج جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب آپ کوشش کریے گا کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں، اور غروب آپ کو دعا مانگیں، انشاءاللہ سارے کام ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، پھر ہمیں اسلام آباد سے رحیم صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور کوئی ایک مخصوص بھیانک قسم کا ایک چہرہ ہے، کوئی ایک عورت ہے، وہ بھی انہیں بار بار نظر آتی ہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ رات جب ہمارے آقا نے ضمانت دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتہ پوری رات اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، سیکورٹی کے گارڈ بن جاتا ہے فرشتہ. تو ایک تو یہ کہ وضو کر کے سوئیں، دوسرا آیت الکرسی اور تینوں کل 3 مرتبہ پڑھ کے، اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ میں دم کر کے اب سوئیں. اس کے علاوہ پھر آپ پڑھیں 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو. یا متکبر کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ ذات جس کی چادر سب سے بڑی چادر ہے. بے شک بے شک. تو وہ ذات جو ہے آپ کو اپنی چادر میں جگہ دے دے گی تو کوئی آپ کو برا خواب نہیں آئے گا. ابھی جس سوال کو ہم شامل کریں گے، انہوں نے ہمیں رابطہ کیا ہے کوئٹہ سے. جی ہاں، سعدیہ صاحبہ. انہوں نے کہا کہ ان کو جگر کی بیماری کا مسئلہ ہے، تو کچھ روحانی طور پہ اس کا علاج بتائیے. اللہ شفا عطا فرمائے. یا نافع یا نور ہو، اللہ تعالیٰ نفع بھی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نور والی زندگی بنانے والا ہے. 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد بہن پڑھ لیا کرے، یا نافع ہو یا نور ہو یا نافع ہو یا نور ہو. اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد 2-3 گھٹ پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں. اور مجھے بھی آپ خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، انشاءاللہ میں آپ کو علاج بھجوا دوں گا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. میرے بھائی کا مسئلہ بھی جگر کا ہی ہے، اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ اللہ ہر ایک کو اس تکلیف سے اور ہر تکلیف سے بچائے. آمین یا رب. آمین ثم آمین. اچھا جی، پھر ہمیں کال آئی وسیم اکرم صاحب کی. وہ والے وسیم اکرم نہیں ہیں، بالنگ والے ایک دوسرے. انہوں نے ایک خاتون کے کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں. مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ میری شادی وہاں پہ ہو جائے گی. اور دیکھیں یہ سوال تو بالکل فضول ہے کہ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. سوال یہ کہ رشتہ بہتر ہے کہ نہیں. ہاں چلیں. تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ رشتہ بہتر، استخارہ کا اشارہ یہی ہے. لیکن پھر بھی ماں باپ سے پوچھے، ایسا نہیں، بعض اوقات بندہ جو نا
اندھی چھلانگ لگا دیتا ہے. ہاں محبت ویسے بھی اندھی ہوتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آنے دیتی کہتے ہیں. میرے استخارے میں تو اس کی اجازت آ رہی ہے, پھر بھی آپ مشورہ کریں, دیکھیں, غور کریں, کیونکہ خود انتخاب کرتے ہیں نا تو بندہ فاؤل کر جاتا ہے. ہم ماں باپ کرتے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں میرے بیٹے کے لیے یہ لڑکی اچھی ہے, یہ بات جچتی ہے. لڑکا خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, تو ٹھیک اس کو اچھی لگتی ہے نا, اس کے ماں کو اچھی لگتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے حقیقت میں. لیکن میرا استخارے میں اشارہ اجازت کا ہے, ہمارے گلے میں پڑ جا رہا ہے کہ تم نے اجازت دے دی تو اب کر ہی لی ہے ہم نے. ہاں وسیم, آپ کا نام بھی وسیم اکرم ہے, یہ نہ ہو کہ ریورس سوئنگ ہی ہو جائے. نہیں اللہ نہ اللہ نہ دیکھیں, ہم بدوا نہیں دیتے, اللہ کرے اچھا ہو جائے, اللہ کرے اچھا. انشاءاللہ. کراچی سے ہمیں زبیر صاحب نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کا کاروبار نہیں ہے, دوسرا ان کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے, اور رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے نا, یہ ایک صنعت کار ہے. میں ان کو کہوں گا جناب میاں صاحب, آپ ذرا غور کریں کہ آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ صنعت کاروں کو جو ہے سہولتیں دیں. کل بھی مجھے ایک صنعت کار نے کہا کہ میرا ایک کنٹینر آیا, میرے 4-6 کنٹینر پڑے ہوئے ہیں پورٹ پر, 1.5 کروڑ کا مجھ پر ڈیمیج چڑھ گیا ہے. اچھا. وہ پاکستان کا ایسا صنعت کار ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کماتا ہے, وہ لوگوں کے لیے کماتا ہے. اس کو اللہ نے سب کچھ دے دیا. وہ کہتا ہے میرے پاس مزدور کام کریں, لوگوں کو روزگار ملے. اس نے اپنے فیکٹری کے باہر باقاعدہ ایک لنگر خانہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ, اپنے جیب سے, تاکہ لوگ کھائے بھی, پبلک بھی کھائے, اسٹاف بھی کھائے. اور اس کے بعد 1.5 کروڑ کا تو وہ پڑ گیا ہے, مطلب ڈیمیج آ گیا. تو تم صنعت کاروں کو, ان کسٹمز کے ذمہ داروں کو کچھ قدغن لگاؤ وزیر اعظم صاحب, کہ آپ تو صنعت کار خود بھی ہو. اب لوگوں کو آپ صنعت کاروں کو سہولت نہیں دو گے تو یہ نوجوان تو بھیکے مانگیں گے نا. اصل ملک کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صنعت کو بڑھاؤ اور زراعت کو بڑھاؤ. پاکستان الحمدللہ دنیا کا وہ خوش قسمت ترین ملک ہے, جیسے کہ ابھی پتہ چلا کہ آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے, 57% نوجوان موجود ہیں. تو یہ نوجوان آپ سے کام مانگتے ہیں مگر کام ہی نہیں ہے. اچھا جو صنعت جنہوں نے صنعت لگائی ہے, کروڑوں اربوں لگا دیے, ان کے کنٹینر رکے ہوئے ہیں بھائی, اور معمولی بات. اچھا ابھی ان کا جیب گرم کر دو. اچھا پچھلا وزیر اعظم تھا نا ہمارا عمران خان صاحب, اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ ایک افسر جو ہے 70 لاکھ روپے نہیں کماتا ہے. ارے بھائی 70 لاکھ مہینے کے نہیں, ایک دن 70 لاکھ کماتے ہیں یہ. تو یہ جناب وزیر اعظم صاحب, خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, مہربانی کرو صنعتیں لگانے دو. صنعتیں لگیں گی تو ملک آگے نکل جائے گا. زراعت میں ترقی لاؤ تو ملک آگے نکل جائے گا. مگر یہ کہ آپ جو ہے زندگی میں آپ نے صنعت کاری کی ہے, آپ کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تمام پاکستان کے جگہ جتنے بھی پورٹس ہیں, کسٹمز کی جو, ان کو بلائیں, ان کو سمجھائیں کہ بھئی لوگوں کے صنعت کاروں کے ساتھ تعاون کرو, لوگ انڈسٹریاں کھولیں. یقین مانیے پاکستان, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے کہ اس کے بعد اتنا کام ہے کہ باہر سے لوگوں کو بلانا پڑتا, اور ہمارا تو ہم خود مر رہے ہیں. صرف مخلصین کی کمی ہے, کچھ نہیں ہے. تو جناب آپ نے ساری زندگی صنعت کاری کی ہے, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ چلو عمران خان نے صنعت کاری نہیں, بہت اس نے میچ کھیلا تھا, آپ نے تو سنا کہ آپ کریں, کر کے دکھائیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو ایسے جتنے بیچارے نوجوان پریشان ہو رہے ہیں نا, نہ جاب ہے, نہ رشتہ ہے, نہ کاروبار ہے, ان کے سب مارے نیارے ہو جائیں گے. جناب اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کا بھلا فرما دے. آمین. اچھا 2 سوالات اور ہیں چھوٹے چھوٹے ہمیں, کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ناہید صاحب نے ہمیں کوئٹہ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے ان کو گھٹنے کے آپریشن کروانے کا کہا ہے, یہ آپریشن نہیں کروانا چاہتی, استخارہ کر کے بتائیں. استخارے میں بھی اجازت ہے کہ نہیں کروایا جائے, نہیں کروایا جائے. آپ 70 مرتبہ یا غنیوں ہر روز پڑھیں, اور آپ گھٹنے پر 7 بار ہاتھ پھیریوں, آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر ہیرا صاحبہ نے کوئٹہ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کافی سے بیمار ہیں وہ, اور انہیں بھی رشتے کا سامنا, کوئی معاملات ان کے خراب تو نہیں ہے, کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے نا ان کی کوئی؟ نہیں بیٹا, کوئی رشتے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 555 مرتبہ پڑھیں, یا شکورو یا شکورو یا شکور. شکور کے معنی صلہ دینے والی ذات, اللہ آپ کو صلہ دے گا, آمین. صحت بھی اچھی ہو جائے گی, اور غیب سے اچھا رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. مختصر سی دعا ہوگی, مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما, اور سب کے سارے مسائل فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.